بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 42 باب القسم۔ اس سبق میں ہم باب القسم شروع کر رہے ہیں۔ قسم قاف کے فتح کے ساتھ، سین کے سکون کے ساتھ قسم، یہ باری مقرر کرنا، یعنی ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ان کے درمیان عدل اور انصاف یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگرچہ من کل وجہ انسان کے بس سے تو باہر ہے کہ وہ عدل کرے، کسی کے ساتھ محبت میں زیادتی ہو سکتی ہے، کسی دوسری کے ساتھ محبت میں کمی بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ ویسے تو تم استطاعت نہیں رکھتے ہو، لیکن اگر فرمایا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ تم سارے کا سارا میلان ایک ہی طرف رکھو تو دوسری کو تم ایسے ہی لٹکا کر چھوڑ دو، بلکہ حکم یہ ہے کہ جہاں تک تمہارے بس میں ہے اس وقت تک تم ان کے درمیان برابری کرو۔ اور برابری کس میں کرنی ہے؟ برابری ان کے پاس رات گزارنے میں کرنی ہے۔ ہم بستری وہ تو ایک فطری امر ہے اور ایک طبی چیز ہے، تو اس کا اگر تقاضا ہوگا تو وہ کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جس عورت کے پاس رات گزارے گا، باری مقرر ہوگی تو اس باری پر اس کے ساتھ ہم بستری کرنا بھی کہیں لازمی ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بڑا تاکیدی حکم ہے۔ جہاں پر تعدد زوجات کا حکم ہے قرآن میں سورہ نساء کے اندر کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اسی کے ساتھ آگے یہ بھی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل اور انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو پھر ایک ہی کرو، دو نہ کرو۔ جس سے پتہ چلا کہ یہ بہت ہی اہم ہے بیویوں کے درمیان عدل اور انصاف والا معاملہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تو ان کے بیچ میں دیکھیں 11 بیویاں باندیوں سمیت، تو ان کے درمیان اللہ کے نبی، حالانکہ ان کے اوپر قرآن کے اندر سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ترجی من تشاء الیک وتؤوی الیہ من تشاء، کہ جس کو چاہو تو آپ اپنے قریب کرو اور جس کو چاہو تو اپنے سے دور رکھو۔ تو باری ان کے اوپر فرض بھی نہیں تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کی ہوئی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت کے لیے اس میں کتنا بڑا سبق ہے اور کتنا بڑا درس ہے۔ باب القسم۔ وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ، اگر کسی شخص کی بیویاں دو ہوں اور آزاد ہوں، دونوں آزاد ہوں، اگر ایک آزاد اور ایک باندی ہے تو اس کی باری مقرر کرنے کا ذکر ابھی انشاءاللہ اسی سبق میں آئے گا۔ آنا مذکر لایا، آگے امراتانی مؤنث ہے، لیکن بیچ میں للرجل کی فصل کی وجہ سے اس طرح کرنا بھی جائز ہے۔ فعلیہ ان یعدل بینہما فی القسم، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ ان دونوں بیویوں کے درمیان برابری کرے اور عدل انصاف کرے۔ بکرین کانتا او سیبین، ایک عموم تو یہ کہ چاہے دونوں باکرہ ہوں یا دونوں سیبہ ہوں، او احداہما بکرا والاخری سیبا، دوسرا عموم یہ ہے کہ ان میں سے ایک باکرہ ہے دوسری سیبہ ہے، بہر حال ہر صورت کے اندر اس نے ان کے درمیان برابری کرنی ہے۔ برابری کن کن چیزوں میں کرنی ہے؟ یعنی ان کو رہائش دینے میں، رہن سہن میں، نفقہ دینے میں، اور ان کے پاس ان کو وقت دینے میں۔ ہم بستری کے اندر نہیں، ہم بستری کی تو تبھی تقاضا جیسے کہ بتایا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من کانت لہ امرأتان، اگر کسی کی دو بیویاں ہوں، ومال الی احداہما فی القسم، اور وہ باری کے اندر ایک کی طرف ذرا زیادہ مائل ہے، محبت والا میلان، یعنی غیر اختیاری میلان نہیں بلکہ اختیاری میلان اس کا ایک طرف زیادہ ہے، تو جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ اس طریقے سے اٹھے گا، وشقہ مائل، تو اس کا ایک حصہ پورا جسم کا وہ مفلوج ہوگا اور وہ فالج زدہ ہوگا۔ اس طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی علیہ السلام کان یعدل فی القسم بین نسائہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان باری میں عدل سے کام لیتے تھے، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ بھی فرماتے تھے اللہم ھذا قسمی، اللہ یہ میری
طرف سے باری مقرر کردہ ہے میرے جو اختیار میں ہے، فیما املک جو میرے اختیار میں ہے، فلا تؤاخذنی فیما لا املک، اور جو چیز میرے اختیار میں نہیں ہے اس میں میرا مواخذہ مت فرمانا، یعنی زیادت المحبہ، جو زیادہ محبت اگر کسی بیوی کے ساتھ ہے تو اس میں میرا مواخذہ مت فرمائیں کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ولا فصل فیما روینا، فرماتے ہیں کہ ان دونوں روایتوں کے اندر اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی تفصیل نہیں ہے کہ دونوں صحیبہ ہوں تو باری ہوگی، دونوں نہ ہوں تو پھر نہیں ہوگی، ایک صحیبہ ایک باکرہ ہو تو پھر باری نہیں ہوگی، نہیں، بلکہ مطلقاً ہے۔ اور اس طریقے سے والقدیمۃ والجدیدۃ سواء، اگر ایک پہلے سے شادی کی ہوئی ہے، اب ایک نئی عورت کے ساتھ شادی کی ہے تو ایک قدیم ہوگی ایک جدید ہوگی، تو ان میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، بہرحال دونوں کے درمیان برابری کرنا ضروری ہوگا۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو نئی آئی ہے تو اگر باکرہ ہے تو 7 دن، اور اگر صحیبہ ہے تو 3 دن اس کو دیے جائیں، اس کے بعد دوبارہ سے برابری کے ساتھ باری کو مقرر کیا جائے۔ لیکن احناف کے نزدیک دونوں برابر ہیں کیونکہ روایات کے اندر اس کی کوئی قید نہیں ہے، لاطلاق ما روینا ولأن القسم من حقوق النکاح۔ آگے چلنے سے پہلے ہم ان روایات کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، اور اس طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له امرأتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے امام زیرعی نے بھی 2 طرق سے اس کو روایت کیا، اور حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم فیعدل ویقول اللہم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک لا املک ولأن القسم من حقوق النکاح۔ اگلی دلیل یہ کہ باری مقرر کرنا ازواج اپنی بیویوں کے درمیان یہ نکاح کے حقوق میں سے ہے، اور ولا تفاوت بینہن فی ذلک، نکاح کے حقوق میں قدیم اور جدیدہ یا صحیبہ اور باکرہ ان کے درمیان کوئی بھی تفاوت نہیں ہے، سب کو نکاح کے حقوق برابر دینے ہیں شریعت کی روح سے۔ والاختیار فی مقدار دوری الی الزوج، کو ہم دور پڑھیں گے کہ اپنی بیویوں کے پاس چکر لگانا اور ان کے پاس جانا، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، تو اس میں شوہر کو اختیار ہے۔ ان المستحق ہوا تسویہ، کیونکہ شوہر کے اوپر لازم یہ ہے کہ ان بیویوں کے درمیان برابری کرے، دون طریقہ، اس کے طریقے کے درمیان اس کے اوپر وہ لازم نہیں ہے کہ طریقہ بھی ایک ہی ہو، طریقہ وہ جو بھی رکھے، مطلب ایک دن ایک کے پاس، ایک دن دوسری کے پاس، ایک دن تیسری کے پاس یہ رکھنا چاہتا ہے، یا 2 دن ایک کے پاس، 2 دن دوسری کے پاس، 2 دن تیسری کے پاس، یا 3 دن ایک کے پاس، 3 دن دوسری کے پاس، 3 دن تیسری کے پاس، جو بھی ہو تو یہ طریقہ وہ اپنا سکتا ہے، لیکن ہونا چاہیے برابر برابر۔ اور ویسے اگر دیکھا جائے تو 7 دن سے زیادہ نہ رکھے، ہاں اگر عورتیں زیادہ دن پر راضی ہیں کہ زیادہ دن اس کے پاس ہو، پھر زیادہ دن میرے پاس ہو، پھر زیادہ دن، یعنی جتنے دن ایک کے پاس رہو گے تو اتنے دن میرے پاس بھی رہو، بے شک ایک ہفتہ ایک کے پاس رہو، پھر ایک ہفتہ دوسرے کے پاس رہو، تو اگر عورتیں اس پر راضی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ زیادہ سے زیادہ بس 3 دن ایک کے پاس رہے، پھر 3 دن دوسرے کے پاس رہے، کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ عورتوں سے اپنی یعنی جو ان کو تنہائی کا ایک احساس ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا ہے، وحشت کو ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے وہ جس طرح بھی کوئی طریقہ کرے لیکن برابر برابر ہونا چاہیے۔ وَالتَّسْوِيَةُ فِي الْبَيْتُوتَةِ لَا فِي الْمُجَامَعَةِ، اور دوسرا ہے کہ برابری جو شوہر کے اوپر لازم ہے وہ رات گزارنے کے اندر ہے، ہم بستری کرنے کے اندر نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ ہم بستری بھی کریں، لِأَنَّهَا تَبْتَنِي عَلَى النِّشَاطِ، کیونکہ ہم بستری تو نشاط کے اوپر مبنی ہے، جب وہ تھکاوٹ نہیں ہوگی یا اس کا دل کرے گا تو اس کے اوپر مبنی، وہ ایک فطری امر ہے، لہٰذا اس کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک کے پاس ہم بستری نہیں کی دوسری کے پاس کی ہے تو ظلم ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں کہیں گے۔ وَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُرَّةً وَالْأُخْرَى أَمَةً، اگر یہ ہے کہ ایک ان میں سے آزاد ہے اور دوسری باندی ہے، تو باندی کی ہر چیز یعنی نعمت بھی اس کا نصب ہوتی ہے، سزا بھی اس کی نصب ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ غلامیت کا اثر ہے اس پر، تو اس وجہ سے اب باری کیسے مقرر کریں گے، تو فَلِلْحُرَّةِ الثُّلُثَانِ مِنَ الْقَسْمِ وَلِلْأَمَةِ الثُّلُثُ، آزاد کے لیے 2 ثلث باری کے ہوں گے اور باندی کے لیے 1 ثلث، مطلب یہ کہ 2 دن ایک کے پاس یعنی آزاد کے پاس اور 1 دن وہ اگر ہم یعنی کل اگر حصہ کریں تو باری کا، تو اس میں سے 2 حصے باری جو ہے وہ یعنی وہ ہو جائے گی آزاد کی اور 1 حصہ باندی کی۔ بذالک ورد الاثر، اسی کے ساتھ اثر بھی ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے کہ آزاد عورت کے لیے 2 ثلث ہوگا باری کا، اور باندی کے لیے 1 ثلث ہوگا۔ وَلِأَنَّ حِلَّ الْأَمَةِ أَنْقَصُ مِنْ حِلِّ الْحُرَّةِ،
اور عقلی دلیل بھی ہے کہ باندی کی جو حلت ہے شوہر کے لیے اس کا حلال ہونا وہ آزاد عورت کے حلال ہونے سے کم ہے. فلا بد من اظہار نقصان فی الحقوق، بس حقوق کے اندر بھی پھر اس کمی کو ظاہر کرنا ضروری ہے. ہم اس وجہ سے ہے کہ جیسے ہم نے مقابل میں ذکر کیا تھا محرمات میں، آزاد عورت ہو تو اس کے اوپر باندی کو نکاح میں لانا درست نہیں ہے، جبکہ باندی کے اوپر آزاد عورت کو لانا درست ہے ہر حال میں. تو اس لیے باندی کے ساتھ بعض صورتوں میں نکاح درست تو نہیں ہوتا، جبکہ آزاد عورت کے ساتھ ہر وقت درست ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے جو حلت ہے وہ کم ہے. والمکاتبۃ والمدبرۃ وام الولد، مکاتبہ باندی ہے یا مدبرہ ہے یا ام ولد ہے، وہ بھی بمنزلہ باندی ہی کے ہیں، کیونکہ لأن الرق فیہن قائم، کیونکہ ابھی تک غلامی ان کے اندر قائم ہے، تو اس لیے ان کے اندر بھی اسی طریقے سے باری مقرر کی جائے گی آزاد عورت کے ساتھ اگر وہ جمع ہو جائیں. امام قدری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا حق لہن فی القسم حالت السفر، سفر کی حالت میں ان کے لیے باری کا کوئی حق نہیں ہے عورتوں کے لیے. فیسافر الزوج بمن شاء منہن، شوہر جس کو بھی چاہے ان میں سے اس سفر پہ لے جائے. والاولی، لیکن بہتر یہ کہ ان یقرا بینہن، ان کے درمیان قرعہ اندازی کرے. فیسافر بمن خرجت قرعتها، سفر کرے ان میں سے اس کے ساتھ جس کا قرعہ نکل آئے. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ القرعۃ مستحق، قرعہ لازم ہے، قرعہ اس کے اوپر ہر حال میں کرنا لازم ہے، کیونکہ روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کان اذا اراد سفرا اقرع بین نسائه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی کرتے تھے، اور جس کا نام نکلتا تھا تو اس کو لے کر جاتے تھے سفر میں. الا ان نقول، لیکن احناف کہتے ہیں کہ ان القرعۃ لتطیب قلوبهن فیکون من باب الاستحباب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو باری فرض ہی نہیں تھی، تو پھر قرعہ کیوں فرض ہوتا؟ لہذا قرعہ جو فرماتے تھے وہ اپنی ازواج مطہرات کے تطیب قلب، یعنی ان کی خوشی کے لیے فرماتے تھے، ان کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتے تھے، لہذا یہ مستحب ہے. وهذا لأن الحق للمرأة عند مسافرة الزوج، لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج، کہ شوہر کے سفر کے دوران عورت کے لیے کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جائے. الا یرا کہ ان له ان لا يستصحب واحدة منهن، یعنی مرد کے اوپر کو یہ بھی اختیار ہے کہ کسی ایک عورت کو بھی ساتھ لے کر نہ جائے. فقدا له ان يسافر بواحدة منهن، اس کو یہ بھی اختیار ہونا چاہیے کہ ان میں سے جس کو بھی اپنی مرضی سے چاہے تو اس کے ساتھ سفر کرے. ولا يحتسب عليه بتلك المدة، فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کو ساتھ لے کر جائے گا تو اس کی اتنے دن کی باری مقرر، یعنی وہ باری میں سے کٹیں گے اس عورت کے، بعد میں اس کو الگ سے باری کے دن نہیں دیں گے. لیکن امام احناف فرماتے ہیں کہ نہیں، وہ اس عورت کے باری کے دنوں میں سے اس کا حساب اس مرد کے اوپر نہیں کیا جائے گا کہ اس نے گویا کہ اس عورت کے ساتھ جو باری کے دن تھے وہ گزار لیے، نہیں، بلکہ یہ ایک اضافی ہوں گے. گویا کہ یہ ایک عورت کو ایک اضافی بونس مل رہا ہے کہ جس کو وہ ساتھ لے کر گیا، کیونکہ اس کی مرضی ہے، نہ لے کر جاتا پھر بھی ٹھیک تھا. لہذا سفر کے اندر باری اس شوہر کے اوپر لازم نہیں ہے. فَإِن رَضِيَتْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ بِتَرْكِ قَسْمِهَا لِصَاحِبَتِهَا جَازَ، اگر ازواج میں سے یعنی بیویوں میں سے اگر کوئی ایک بیوی اپنی باری کو ترک کر دے اپنی کسی دوسری ساتھی کو، یعنی اپنی کسی دوسری سوتن کو ہبہ کرنے میں، تو یہ بھی جائز ہے. جیسے کہ سودا بنت زمعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دی تھی، چونکہ بہت ضعیف العمر ہو گئی تھی. تو ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر باہر تشریف لائے تو آپ نے ان کے دامن کو پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں ابھی میرے لیے مردوں کی خواہش نہیں رہی، لہٰذا میں اپنی باری کو جو میرے لیے یعنی آپ رجوع فرما لیں، طلاق کے بعد رجوع فرما لیں، مجھے اپنی بیوی رہنے دیں تاکہ قیامت کے دن میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے اٹھائی جاؤں، اور میری جو باری اس کے بعد لازم ہوگی تو وہ میں عائشہ کو ہبہ کرتی ہوں. تو فرمایا کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یراجع، کہ رجوع فرما لیں. وتجعل یوم نوبتها لعائشہ رضی اللہ عنہ، اور میں اپنی جو باری ہوگی وہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیتی ہوں. امام مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ سب سے زیادہ مجھ سے جو محبت کرنے والی یعنی ازواج مطہرات میں سے تھی وہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بڑی ہو گئی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ قد جعلت یوم منک لعائشہ، میں نے اپنا دن جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہبہ کر دیا. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقسم باری مقرر کرتے تھے لعائشہ یومینی، حضرت عائشہ کی 2 دن کی باری ہوتی تھی، یومہا ایک اس کا دن اور یوم سودا اور ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو دن تھا وہ بھی. وَلَهَا أَن تَرْجِعَ فِي ذَلِكَ، اور جس عورت نے اپنی باری کو ہبہ کیا ہے دوسری عورت کو تو وہ اس سے رجوع بھی کر سکتی ہے، کیونکہ باری کا مطلب یہ ہے کہ
آنے والا جو میرا حق ہے وہ میں فلاں کو دیتی ہوں، تو اس حق کے آنے سے پہلے وہ اس کو یعنی اگلے نے ابھی تک اس کو وصول نہیں کیا تو پہلے اس سے رجوع کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ہبہ ہے، گفٹ ہے، یا یہ کہ عاریتاً اس کو دیا ہو اس سے واپس کر سکتی ہے۔ لأنها اسقطت حقا، کیونکہ اس نے ایک ایسے حق کو ساقط کیا لم یجب بعد، جو ابھی تک لازم ہی نہیں ہوا، واجب ہی نہیں ہوا، ابھی آئے گی وہ باری، فلا یسقط، وہ ساقط نہیں ہوگا وہ حق۔ لہذا ہاں اگر وہ ایسا حق ہوتا کہ جو گزر چکا ہے اور واجب ہو چکا ہے تو پھر تو اس کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تک واجب ہی نہیں ہوا جو آنے والی باری ہے، اس لیے ساقط نہیں ہوگی، رجوع کر سکتی ہے۔ تو اسی کے ساتھ یہ باب القسم اپنے اختتام کو پہنچا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔